کہاں چلا گیا مولوی صاحب؟ ادھر ہی ہے ادھر ہی ہاں سن بولو رہے ہیں بولو آپ کی باری ہے ٹائم چلیں ختم ہاں جی انہوں نے جو باتیں کی نا تو مطلب یہ ہے کہ جامعہ معتزلہ یاد رکھیں کہ جامعہ معتزلہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو مطلب اللہ کی کلام مانتے نہیں ہیں وہ مخلوق مانتے ہیں تو جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے تو ہم پھر اس پہ کفر فتویٰ لگاتے ہیں ان علماء نے ان کو تعطیل کیا ہے تعطیل جامعہ معتزلہ یہ دو گروہ ایسے ہیں جو اللہ کے اوصاف کو مانتے نہیں ہیں اشاعرہ ماتریدیہ یہ اللہ کے اوصاف کو مانتے ہیں کہیں یہ اگر تعویل کا اختیار کرتے ہیں تو اس کو تعطیل نہیں کہا جا سکتا اور ہمارے علماء نے وہاں گمراہی ضرور لکھا ہے کئی جگہ پہ جسے میں نے پہلے بیان کیا تو اس کے بعد صفحہ نمبر 55 پہ میں نے کہا نا الہاد کی کئی قسمیں ہیں ان کا کچھ کفریاں ہیں کچھ مطلب غیر کفریاں ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 55 پر لکھا صفحہ نمبر 55 پر لکھا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو ائمہ کے اقوال پیش کیے ہیں اس میں بھئی فلاں پہ کفر کا فتویٰ فلاں پہ کفر تعطیل وہاں الفاظ کہتے ہیں تعطیل تمثیل تعطیل جہمیہ معتزلہ پر سب نے کفر کے فتوی لگائے رہی بات اشاعرہ ماتریدیہ میں نے کہا بھی 99% جتنے بھی حنفی علماء عوام الناس تو دور کی بات ہے جو مولوی صاحبان ہیں چند بڑے علماء کے علاوہ اب ان سے پوچھو ان کو نہیں پتا ہوگا کیوں وہ ایک سادہ مسلمان ہے اسی طرح مطلب کیا ہے کہ ایمان رکھتے ہیں قرآن و سنت پر 1400 سال سے جس طرح مطلب کیا ہے کہ عوام الناس رکھتی آ رہی ہے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ قرآن و سنت پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھتے تھے عقل کے ساتھ نہیں پرکھتے تھے میں اس کی صورتحال یہ ہے اپنے کیا نام ہے ان کا حسن اللہ یار صاحب کی جس طرح وہ جو کیا کہتے ہیں انڈیا میں مناظر ہوا ہے نا مناظرہ جاوید اختر وہ اپنے عقل کے ساتھ کہتے ہیں جی اللہ موجود ہے تو پھر اس میں کیا کہتے ہیں غزہ میں یہ کیوں ہو رہا ہے فلاں کیوں ہو رہا ہے جی یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اس طرح کے وہ سوالات کر رہے تھے عقل کے ساتھ چیزوں کو پرکھ رہے تھے بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو عقل کے ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا ہم نے جو عقیدہ پیش کیا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں حدیثیں پڑھی ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو جس طرح بیان ہوا اس پر ایمان رکھا جائے جس طرح اللہ کی شان کے لے کے ہمیں نہیں پتا ہم اللہ کے علم کو نہیں پہنچ سکتے اس کی قدرت کو نہیں پہنچ سکتے اس کے اوصاف کو نہیں پہنچ سکتے اس کی ساری چیزیں کائنات اور مخلوق سے الگ ہے اور یہ تشبیہ دے رہے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ بھائی اللہ کی 2 انگلیاں لکھا ہوا ہے وہاں جسے بخاری شریف میں وہاں دل ہے اب جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اللہ جی دوڑ کر آتا ہے میں نے کہا نا ذات کے اعتبار سے اشبر اور صفات کے اعتبار سے اس طرح یا جس طرح اس کے شان کے لائق ہے ہر چیز میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ 3 ہے بندہ چوتھا مطلب 3 بندے بیٹھے چوتھا اللہ 2 تیسرا مطلب اللہ اب یہ کیا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ہم کہتے ہیں اللہ ذات کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے یکتا ہے اس کی مطلب کہ نہ ہم اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اعلان کیا تعطیل کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے کافر کہا نا بتائیے میں نے خود آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں ان کو یقین نہیں آتا ایمان نہیں آتا عقل کے ساتھ پرکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بھائی ہم نے تمثیل نہیں دی اس کو مکان کے ساتھ میں ایک مثال دیتا ہوں کو کہتے ہیں جی اللہ نعوذ باللہ جی اللہ کا عرش کو اٹھائے تو اللہ پھر کیا کہتے ہیں اپنی عقل کے ساتھ اس طرح جس طرح ملحد کرتے ہیں کہ جی یہ کائنات جو بنائی ہے مطلب اللہ تعالیٰ پھر اللہ کو نعوذ باللہ کس نے بنایا اس طرح کے مطلب واہیات خرافات سوالات ملحد کرتے ہیں جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں جی اللہ کا عرش تو پھر نعوذ باللہ اللہ کا عرش بڑا ہوا پھر یہ چیزیں ہوئی مطلب میں یہ کہتا ہوں میں نے جو اعتراضات کیے ہیں سوالات کیے ان کے آپ ابھی تک جواب نہیں دے سکتے میں نے استواء عرش کے متعلق اللہ کا عرش پانی پر کے متعلق اس کے بعد یہ ساری چیزیں کی آپ نے اپنی شیعہ کتاب سے حوالہ دے دیا جس طرح آپ نے کہا ہم تو مانتے ہیں کہ آپ کی کتابیں جھوٹی ہیں ساری ہم پر بات کرنے کے لیے ہم پر اعتراض کرنے کے لیے ہماری کتابوں کا حوالہ دو تو آپ کی کتابیں آپ کا مطلب آپ کا عقیدہ جھوٹا ہے ہم مانتے نہیں اس کو یقین نہیں رکھتے تو وہ حوالے کیوں دے رہے ہیں آپ مجھ پر حجت کے لیے حالانکہ بات میں نے دفاع کے لیے کیا تھا آپ پر حجت نہیں قائم کی تھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنے حضرت علی کا یہ موقف ہے میں نے سوال کیا تھا آپ سے امام مالک والا ادھر نہیں آیا آپ نے دعویٰ کیا تھا حدیث کے علاوہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے میں نے ائمہ اربعہ میں سے اہل سنت کے امام کا عقیدہ ثابت کر دیا میں نے ابو الحسن الاشعری کا عقیدہ ثابت کر دیا آپ نے ادھر بات نہیں کی اس کے بعد میں نے سوال کیا اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ تھا وہ اسماء و صفات میں تعویلی تھے تو پھر حنفی ماتریدی کیوں ہیں سوال یہ ہے آپ نے جواب نہیں دیا میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کہ جو اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بات کی ہے آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا جتنے مرضی سوالات آپ سے کرتے جائیں آپ ایک اس کے بعد آپ کہتے ہیں فلاں کو بات سنیں میں نے کہا 55 صفحہ نمبر دیکھ لو اس کے بعد ایک اور عالم دین کا نام لیا تو اچھا بے شمار ایسے ہمارے علماء ہم یہ کہتے ہیں کہ تعطیل تمثیل تکییف یہ کیا ہے جہالت گمراہی کفر الہاد ہے تو اس لیے یہ چیزیں تعطیل کس کو بولتے ہیں تعطیل کو آپ نے تعریف ہی نہیں کی نا تعطیل کس کو بولتے ہیں بیان کرو لوگوں کے لیے بات سنیں
آپ کی آخری ٹرم آنے والی، میری آخری ٹرم دیکھیں 12 بجنے والے ہیں، 3 گھنٹے ہو گئے مجھے آپ کے ساتھ بیٹھے، میں باہر بیٹھا ہوں، بھاگے گا نہیں، بھاگنے نہیں دیں گے کرنے کے لیے۔ تو آج میں یہاں چونکہ نیٹ بڑی مشکل سے میں نے وہ کیا ہے، کنیکٹ کیا نیٹ بہت مشکل سے، اتنی دھند، مطلب لائٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے یہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نا میری کیفیت، اس لیے تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں۔ اس کے بعد استواء علی العرش، پھر ید اللہ مغلولہ، اس پر بتایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں۔ اب اس کو آپ اپنے ہاتھ سے کیوں تشبیہ دیتے ہیں؟ کسی انسان سے تشبیہ، کسی نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو حیوانوں سے وہ کر رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ کی شان کے لائق ہے، جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس طرح ایمان رکھو۔ عقل کے ساتھ پرکھیں گے آپ معجزات سے جائیں گے، عقل کے ساتھ پرکھیں گے آپ، نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے کہا کہ قیامت والے دن، اللہ نے فرمایا کہ جی قیامت کے دن مردے کھڑے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ کرتے تھے؟ یہ بھی قرآن میں، وہ بھی قرآن میں۔ ساتھ کہتے جی یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ، جی کہتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں، جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی علم الکلام کا ماہر تھا، وہ منطق کا ماہر تھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں، اچھا جی اما ہوا جنت میں، میں نے کہا جی، کہتے شیطان کو دھتکار کے نکال دیا گیا تھا، میں نے کہا جی، کہتے ہیں وہ شیطان کیسے چلا گیا؟ بتائیے، اس نے قرآن کی آیت پہ انکار کرتے ہیں شیطان جنت میں کیسے چلا گیا؟ جو اما ہوا اور بابا آدم کو جو مطلب درخت کھانے کا کہا اس نے، آزمائش بنا۔ تو اب کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح عقل کے ساتھ پرکھیں گے تو آپ نعوذ باللہ قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے، سب سے آپ ایمان سے آپ دو بیٹھیں گے۔ میں کہتا ہوں جتنی بھی میں نے آپ کو سمجھی، امام مالک کی بات کی، ائمہ مطلب جتنے بھی اہل سنت کی بات کی، پھر یہ حدیث سے قرآن کے آیتیں آپ کے سامنے رکھی، استواء علی العرش کے متعلق، اللہ کے ہاتھوں کے متعلق، اللہ کے اوصاف کے متعلق، صفت کے متعلق آپ بتا دیں کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح۔ پہلے تو بڑی اہل سنت کی کتاب ہے، یہ دیکھیں جی اہل سنت کی کتاب ہے، اہل سنت کرے نا۔ میں نے جو سوالات کیے دے جواب، ہے ہمت؟ میں نے پوچھا بھی وہ ماتوریدی کیوں ہے ہمت دیں جواب۔ یہ نہ ہو پائے گا، کبھی نہ ہو پائے گا، نہ کر سکتے آپ۔ تو اس طرح آئیے، میں نے کہا جی ہم فتوے دیتے ہیں منصور بن حلاد جیسے، جو ان الحق کے نعرے لگاتے ہیں، جو غلوف کرتے ہیں، جو مطلب کیا گندا عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے متعلق توبہ استغفر اللہ، تو ان واہیات خرافات پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور ان پر احناف نے بھی فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ جب اہل الحدیث حنفیوں پر اعتراضات کر کے یا اشارہ ماتوریدی پر کہتے ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے، اس لہٰذا اس پر ہم اعتراض، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے ہی نہیں، چلو جان چکے، وہ کہتے ہیں ہمارا موقف، مثلا مولانا الیاس گمان صاحب، ان سے بات ہوئی، اس نے کہا بھی آپ کہتے تھے نا بھی وہ کفر کا، جی وہ کہتے ہیں آسمان پر جو نہیں مانتا وہ کافر فلاں فلاں، ان کا بھی ہم عرش پر بھی مانتے ہیں اللہ کو، ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر بھی ہے، اب بتائیے، تو بتائیں، سوچیں۔ تو انہوں نے جب انکار کر دیا تو پھر کیسے فتوے لگیں گے، کیا چیزیں ہوں گی؟ اصل میں اصل حقیقی جو چیز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ 99% میں نے بات کی وہ بات نہیں کر رہے آپ، 99% مسلمانوں کا یہی عقیدہ جو اہل الحدیث کا، یہ مطلب واہیات خرافات بہت کم لوگ۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا عثمانی صاحب۔ جی عثمانی صاحب، آپ کا اگر کوئی سوال رہتا ہے نا تو مجھ سے پوچھ لینا، میرے ٹرم کے بعد میں ایک ایک سوال کے جواب دوں گا، ایک ایک سوال کے جواب دوں گا، اوکے انشاءاللہ تبارک و آپ تعالی۔ ٹرم کر لیں، پھر 5 منٹ آپ لگائیں گے، بات سن لیں، وہ بس سوال ٹرم جواب نہیں کے ہوتی، ہوں گے۔ سوال کر لینا بھائی، سوال میں مجھے 5 منٹ کی ضرورت نہیں ہے سوال جواب دینے کے لیے، سوال کے جواب دینے کے مجھے 2 منٹ کی ضرورت ہے، 5 کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آپ اسی میں جواب دے دیں، پھر اسی میں جواب دیں، پھر ختم ہے یہاں سے۔ میں اس میں جواب نہیں دوں گا، اس میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آخری ٹرم ہے، تو میں نے اہم باتیں یہاں پہ کہیں گے۔ جواب دینے پڑیں گے، آخری ٹرم میں جواب دے دیں گے، جواب آپ کے جتنے سوالات ہیں، جتنے سوالات ہیں آپ کر لینا نا، ابھی کاٹ کے نہیں جانا بھائی۔ آخری ٹرم کس نے بولا؟ آخری ٹرم آپ نے بولا ہے نا، میں نے تو قبول نہیں کیا آخری ٹرم ہے، میں نے بولا آخری ٹرم ہے، آپ اپنے سے فیصلہ کرتے ہیں آخری ٹرم ہے، میں بیٹھا ہوں، آخری ٹرم میں میں نے ٹائم انسپائر کیا تھا 2 گھنٹے کا، بیٹھا ہوں نا، بیٹھا ہوں، اب توحید کے دفاع کے لیے آپ 2 منٹ بیٹھ نہیں سکتے بھائی۔ کاظمی صاحب سے بات کریں، کاظمی صاحب سے بات کریں، کاظمی کو چھوڑیں، کاظمی ایک جملہ نہیں بولے گا، کاظمی صاحب ایک جملہ نہ بولیں، کاظمی بیچ میں نہیں بول سکتا، نہیں نہیں، کاظمی سے کیا بات کریں۔ میں نے آپ سے کہا تھا بھی مجھے 9:15 ٹائم دیا جائے، 2 گھنٹے میرے پاس ٹائم ہوگا، کہا تھا میرے پاس ویسے محفوظ ہے۔ تو پھر بات نہ کرو نا، مجھے بات کرنے دو، پھر اس کو میوٹ کرو، اگر ٹائم ہی نہیں ہے تو سن لو بھائی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی بات میں، میری باری ہے نا، میری بیچ میں نہ بولو، آپ اس طرح میں جو جواب ٹائم اگر نہیں ہے تو ضائع نہ کرو نا پھر ٹائم۔ اچھا ٹائم لگے گا، آخری ٹرم ہے آپ کی، آپ جواب دے دیں اس میں۔ آپ جتنے سوال ہیں میں بیٹھوں گا جواب دینے کے لیے۔ یہ کتاب ہے تلبیس الجہمیہ، بیچ میں نہ بولو نا پلیز، بیچ میں نہ بولو، ٹائمنگ بھی نہیں ہے پھر بیچ میں بولتے بھی ٹائم میں ضائع نہ کرو۔ تلبیس الجہمیہ، تلبیس الجہمیہ، ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الامر منافقين لاهل السنة والاثبات، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نظر آئے گا قیامت کے دن لیکن وہ اس کا مکان نہیں، اس کا جسم نہیں ہے، یہ منافق ہیں، اور انہی کے متعلق کہتا ہے فعلم ان هؤلاء باطنهم باطن المعتزلة، ان هؤلاء باطلهم باطن والجہمیہ، اور ان کا باطلهم باطن المعتزلة والجہمیہ، اور ان کا باطل معتزلہ اور جہمیہ اور معطلہ، یہ معطل ہے کیونکہ یہ انہوں نے اسماء و صفات کو نہیں مانا،
وهؤلاء حقيقة أمرهم حقيقة أمر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات بالكلية وإن تظاهروا بالرد عليهم. ان کا حقیقت امر معتزلہ کا، اشاعرہ کا، جہمیہ کا، ان کا حقیقت امر ملاحدہ کی ہے، گرچہ ظاہر میں اسماء و صفات کو مانتے ہیں. یہ ابن تیمیہ کا فتویٰ. اب کہتے ہم تکفیر نہیں کرتے. مزید ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے ابن تیمیہ کی درع تعارض العقل والنقل. یہاں پر صفحہ نمبر 26 میں کہتا ہے القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة واجماع السلف الامه بعد تدبر ذلك. کہتا ہے کہ اللہ جو ہے آسمان کے اوپر ہے، عالم کے اوپر ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے یہ تو بالضرورہ معلوم ہے، سلف کا اجماع ہے. العلم بالاكل والشرب في الجنه، جیسے جنت معلوم ہے کہ جنت میں کھانے ملیں گے. والعلم بارسال الرسل وانزال الكتب، جیسے ارسال الرسل انزال الكتب، نبی آیا بھائی، یہ سب کو معلوم ہے. اسی طرح ضروریات ہے. ولہذا كان السلف متفقين على تكفير من انكر ذلك. سلف کا اجماع تھا کہ جو اس کا انکار کرے کہ اللہ اوپر ہے یہ کافر ہوتا ہے. لانه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين، کیونکہ ان کے نزدیک یہ، حالانکہ سلف کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن یہ تکفیر کر رہا ہے سلف کی زبان سے کہ جو اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، شیعہ کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کا مکان نہیں ہے، اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے، یہ کافر ہوتے ہیں. پھر کہتا ہے یہ ہم نے تکفیر نہیں کیا. مزید آپ کی خدمت میں دکھائیں، یہ کتاب ہے ذم اہل الکلام واہلہ، تالیف اسماعیل الہروی، متوفی سنہ 481 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر روایت ہے ابو بکر ابن خزیمہ سے. ابن خزیمہ نے کہا من لم یقل ان اللہ فی السماء علی العرش استوى ضربت عنقه، جو یہ نہ کہے کہ اللہ آسمان میں عرش پہ بیٹھا ہے، اس کے گردن کاٹنے کی. والقیت جیفته علی مزبلۃ بعیدۃ عن البلد، اور اس کے بدن کو، اس کے جنازے کو کچڑے میں ڈال دو. حتی لا يتأذن بريح بنتن ريحها احد من المسلمین، تاکہ مسلمان ولا الموحدین، تاکہ مسلمانوں کو اور یہود نصارہ کو اس کی بدبو سے، اس کے بدن کے بدبو سے، اس کے جنازے کے بدبو سے اذیت نہ پہنچے. یعنی تمام جتنے مسلمان ہیں یہود نصارہ سے بھی بدتر ہیں، یہ قتل کے لائق، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو آسمان میں نہیں سمجھتے. یہ الرد علی الجہمیہ للدارمی، عثمان بن سعید دارمی کے رد علی الجہمیہ. یہاں پر وَنُكَفِّرُهُمْ أَيْضًا، ہم جہمیہ کی اس لیے بھی تکفیر کرتے ہیں، اور جہمیہ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے زمین آسمان میں کہیں نہیں ہے، یہ تو مشترک ہے. یہ تو جہمیہ اگر قرآن کے خلق کا انکار کرتے ہیں وہ اس کا اشاعرہ نہیں کہتے، لیکن بقیت قرآن کے خلق کو مخلوق سمجھتے ہیں. اچھا اس کا اشاعرہ نہیں، بقیت تو، لیکن اس صفت میں تو وہ مشترک ہے نا. لأنهم لا يدرون عین اللہ ولا يصفونه بعین، یہ اللہ تعالیٰ کو مکان کے لائق نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں. اچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بولا کہ اللہ آسمان میں، اچھا اس لیے اس کی تکفیر کرتے ہیں. اب جب یہ پتہ چلا کہ یہ تکفیر کرتے ہیں تو دوسری جانب سے ملاحظہ کریں محترم ناظرین، دوسری جانب سے ملاحظہ کریں. میں نے کتاب دکھائی شرح فقہ اکبر ابو حنیفہ کی اور اشارۃ المرام دکھا دیا. اب ملاحظہ کریں یہ الجزء الخامس من البحر الرائق ابی حنیفہ الثانی، اس کو ابن نجیم جس کو ابو حنیفہ الثانی کہا جاتا تھا، احناف میں بہت بڑا مجتہد ہے، اس کی کتاب ہے. ملاحظہ کریں اس کی کتاب میں احکام المرتدین میں وبإثبات المكان لله تعالى فإن قال إن الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الخبر لا يكفر وإن أراد المكان كفر وإن لم يكن له نية كفر عند الأكثر وهو الأصح عليه الفتوى. جو شخص اللہ تعالیٰ کو کے لیے مکان کا قائل ہو وہ کافر ہے. اگر وہ کہہ دے کہ اللہ آسمان میں، حدیث پڑھ کے کہہ دے، صرف حدیث کے الفاظ کے حد تک، وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کا عقیدہ ہے یا عقیدہ ہے بھی نہیں، اس کو پتہ بھی کہتا ہے اللہ آسمان ہے، وہ کافر ہے. یہ احناف کے اصول کے مطابق. الفتاوی الہندیہ، فتاوی عالمگیریہ جس کو بھی کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں جزء ثانی ملاحظہ کریں یہاں پر یکفر باثبات المکان للہ تعالی، جو کہہ دے کہ اللہ کا مکان ہے آسمان میں یا عرش میں وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے اشاعرہ خود کافر ہیں، تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ کافر ہیں، کہتے ہیں یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ، سب مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تمہارا عقیدہ، تم مسلمانوں کے نزدیک کافر ہو، مشرک ہو. المنہاج القویم ابن حجر حیتمی مکی کی فقہ شافعی میں ملاحظہ کریں، اس میں صفحہ نمبر 144 میں، یہ کاٹ کے بھاگ رہا، اگر یہ میرے پاس ایک ٹرم مزید بیٹھے تو میں اس کا طبیعت صاف کر دوں گا مزید حوالے دکھا کر کہ یہ کیسے کافر ہیں. فيجب أن يعتقد من هذا الحديث ومشابه من المشكلات الواردة في الحديث الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ويد الله فوقه ان ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى، کہ جو یہ حدیث آیا پڑھتا ہے الرحمن على العرش استوى ید اللہ فوق ایدیہم، سب مسلمانوں پہ لازم و ضروری ہے کہ اس کو اس کے لفظی معنوں پہ حمل نہ کریں، کیوں اللہ کے لیے ناممکن ہے، یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے. وعلم ان القرافی وغیرہ حکوا عن الشافعی، قرافی اور غیر قرافی نے، ائمہ اربعہ کی بات ہو رہی نا، ابو حنیفہ کی تو میں نے دکھا دیا، شافعی، مالک، احمد، ابی حنیفہ، ائمہ اربعہ سے روایت کیا. القول بکفر القائلین بالجہہ والتجسیم وهم حقیقون بذلک، کہ جس نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، جسم کا قائل ہو گیا. یا جس نے کہا اللہ جہت میں، اللہ اوپر ہے، ابو حنیفہ نے بھی کہا کافر ہے، شافعی نے بھی کہا کافر ہے، احمد نے بھی کہا کافر ہے، اور مالک نے بھی کہا کافر ہے. مالکی سب اشعری ہیں. الاختیار لتعلیل المختار تعلیف الموصلی الحنفی، عبداللہ الموصلی جزء ثانی
ملاحظہ کریں یہاں پر وَيُقْبَلُ شَهَادَةِ الْأَقْلَفِ وَالْخَصِيِّ وَالْخُنْثَى وَوَلَدِ الزِّنَا، جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اس کی شہادت قبول ہوتی ہے. خصی جو کسرا ہے اس کا بھی شہادت قبول ہوتی ہے. ولد الزنا حرامی کا بھی شہادت قبول ہے. ولا تقبل شہادت المجسمہ لانہم کفرہ، تم جیسے مجسمہ جو کہتا اللہ کا ہاتھ ہے، سائز نہیں معلوم، تشبیہ نہیں کرتے، کیفیت نہیں معلوم، تشبیہ اس کے شان کے لائق اس کے ہاتھ ہے، اس کے پیر، یہ کافر ہیں، اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی. یہ فتویٰ کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاں. یہ کتاب مرقات المفاتیح بشرح مشکات المصابیح جزء ثالث کتاب دار الکتب العلمیہ، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 270 میں ملا علی قاری حنفی کیا فرماتے ہیں؟ وقد علمت مالكا والأوزاعي وهما من كبار السلف اولا الحديث تأويلا تفصيليا، وكذلك سفيان الثوري اول الاستواء على العرش بقصد امره ونظيره ثم استوى الى السماء اي قصد اليها، ومنهم امام جعفر الصادق عليه السلام. فرمایا کہ بڑے بڑے علماء انہوں نے الرحمن على العرش استوى کی تعویل کی. اچھا ومن الخلف ان معتقدا لجهه كافر كما صرح به العراقي، خلف علماء خلف سب نے تصریح کیا کہ جو جہاد کا قائل ہو وہ کافر ہے عراقی. وقال انه قول لابي حنیفہ ومالک والشافعی والاشعری والباقلانی، اور یہ کس کا قول ہے؟ ابو حنیفہ کا بھی قول ہے، مالک کا بھی قول ہے، اشعری کا بھی قول ہے، باقلانی کا بھی قول ہے کہ اگر جہاد کا قائل ہو تو وہ کافر ہوتا ہے. یہ کتاب ہے منح روض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر لملا علی القاری. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 355 میں فمن اظلم ممن كذب على الله او ادعى ادعاء معينا مشتملا على اثبات المكان والهيئه والجهه من مقابله وثبوت مسافه وامثال تلك الحاله فيصير كافرا لا محاله. کون اس شخص سے زیادہ جھوٹا ہے تو اللہ کے متعلق یہ ادعا کرے کہ اللہ اس شکل میں ہے یا اللہ اس ہیئت میں ہے یا اللہ اس جہت میں اوپر کی طرف ہے، جو بھی عقیدہ کرے رکھے وہ کافر ہے. آپ کافر ہو مشرک ہو بھائی، اپنا عقیدہ لوگوں سے چھپاتے ہو. ہم قرآن و سنت، یہ علماء نہیں تھے، انہوں نے آیات نہیں پڑھی ہیں رحمان اللہ عرش استوى، انہوں لوگوں نے نہیں پڑھی تھی. یکشف عن ساقی یہ لوگوں نے نہیں پڑھا تھا، صرف آپ لوگ عالم ہو، صرف تم وہابی حدیث پڑھی، قرآن دوسروں نے بھی پڑھی ہے، دوسروں نے تعویل کی، اس سے صحیح معنی لیے. آپ لوگوں جو کافر ہو. یہ مجمع الانہر فی شرح منتقى الابحار، ملاحظہ کریں یہ بھی احناف کی کتاب ہے. یہاں پہ لکھا ہے وباثبات المکان للہ فاحکام المرتدین الفاظ الکفر، الفاظ کفر کے انواع ہیں. وباثبات المکان للہ تعالی، جو اللہ کے لیے مکان ثابت کرے وہ کافر ہوتا ہے.